وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر وقت ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس قیمتی وقت کا کچھ حصہ اچھے کام اور اچھے مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے تو یہ بھی ظاہر ہے بہت بڑی چیریٹی ہے. مغربی معاشروں میں ناظرین ہوتا یہ ہے کہ فلاح و بہبود کے لیے رضاکار یعنی والنٹیئر کے طور پر کام کرنا معمول کی سی بات ہے، اور لوگ اسے نیکی کے طور پر نہیں جانتے، یہ بھی ذہن میں رہے ناظرین، بلکہ ایک انسانی اور اخلاقی ذمہ داری کے طور پر اسے سر انجام دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا دین خدمت انسانیت کا دین ہے، جو تمام انسانیت کی محبت اور خدمت کو لازمی قرار دے کر اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے. ناظرین یہ وہ دین ہے جس کی کوکھ سے انسانیت نے جنم لیا، ورنہ انسانیت تھی کہاں صاحب. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے صاحب، بالکل غلط جملہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے جس کی ایک شاخ انسانیت ہے. اس سے پہلے تو انسانیت تھی نہیں تھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ظاہری طور پر تشریف لائے. ناظرین اسی لیے ناظرین یہ منشور زندگی میرے سرکار علیہ السلام نے دنیا کو دیا کہ جسے آج دنیا کا ہر مذہب مکمل طور پر شو کرتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. یعنی تمام انسانیت کی خدمت اسلام کے نزدیک ایک مقدس ترین فریضہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کی عیال یعنی کنبہ ہے، سو ان میں سے اللہ کو سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. غور کیجئے گا ناظرین یہ کتنا اعلیٰ ترین شعبہ، یعنی رضاکاری کا شعبہ اتنا عظیم شعبہ ہے جس کا تصور محال ہے کہ آج ہم دنیا میں ہر کام کی قیمت طے کرتے ہیں نا صاحب. بس رضاکاری ایک ایسا انمول شعبہ ہے کہ اس کو گھنٹوں کے حساب سے ڈالرز اور پاؤنڈز کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. یہ بنیادی طور پر اسلام کا تصور ہے. رضاکاری ناظرین ایک ایسا عظیم جذبہ ہے جس میں مال اور اسٹیٹس کی لالچ بھی نہیں، اور یہ جذبہ مال اور اسٹیٹس کا محتاج بھی نہیں ہے، بلکہ رضاکاری نیتوں اور جذبوں کا حسین ترین امتزاج ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی دور کرنے میں مدد دیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف سے نجات دے گا. حادثات ہوں، قدرتی آفات ہوں، زخموں کی یعنی زخمیوں کے ہسپتال میں منتقلی ہو، میتوں کی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقلی ہو، لاوارث میتوں کی تجہیز و تدفین ہو، بیماروں کا علاج ہو، جنگوں میں فوجی اور طبی امداد ہو، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی امداد ہو، کسی چھوٹے بڑے حادثے کی صورت میں سرکاری اداروں کی آمد سے قبل طبی امداد ہو، ریسکیو اداروں کے ساتھ مل کر زخمیوں اور ایمبولنس اور پھر اسپتال تک پہنچانے میں مدد ہو، رمضان المبارک ہو، عیدین کے موقع پر مستحقین میں راشن کا تصور ہو، امدادی پیکجز کی تقسیم ہو، کورونا جیسی جان لیوا وبا میں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہو، اپنی جان کو پیش کرنا ہو، جان بچانے سے لے کر دواؤں اور راشن تک کا انتظام کرنا ہو. غرض رضاکارانہ خدمات کی ایک وسیع دنیا ہے ناظرین، جہاں پاکستان میں آج بھی مختلف این جی اوز، مختلف ادارے اور انفرادی حیثیت میں لوگ خدمت کرتے نظر آتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے ناظرین. جبکہ اسلام میں رضاکارانہ خدمات کا تصور اتنا وسیع اور اتنا حسین ہے ناظرین کہ انسانوں کی خدمت تو کجا، بے زبان جانوروں کا بھی اس قدر خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت کا مستحق، راستے سے کانٹے ہٹانے والا جنت کا مستحق، اور بلی کو بھوکا مارنے پر جہنم کی سزا سنا دی جاتی ہے. حقوق العباد میں ناظرین مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نہیں رکھا گیا، یعنی خدمت گزار یہودی کا لڑکا ہو یا مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا مکے کے جانی دشمن کفار ہوں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیروکار ہوں، سرکار علیہ السلام ہر ایک کی تکلیف کے وقت رضاکارانہ طور پر ایسے کھڑے رہے ناظرین کہ دشمن بھی اگر مصیبت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کی امداد فرمائی، اور جو آپ کے پیارے تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، ان کے لیے تو آپ ہر وقت کھڑے رہتے تھے. بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین، دو مصروں میں بات کو سمو رہا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. آج آغاز کرتے ہیں اور ذرا یہ تصور سمجھتے ہیں کہ یہ رضاکارانہ خدمات اتنی اعلیٰ جو مشرق میں اس کی ظاہر اپنی ایک اہمیت ہے، ویسٹ اس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے، لیکن یہ جو مشرق اور مغرب میں تصور ہے ناظرین یہ بنیادی طور پہ کیا اور اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں. ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممتاز اسکالر ڈاکٹر جناب عمیر محمود صدیقی صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، ماشاءاللہ مفسر قرآن بھی ہیں اور کمال گفتگو کرتے ہیں. اور تیسری شخصیت معروف عالم دین، نوجوان عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اچھا جی، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو ہمارے میں اس پہ جا کے آگے بات کروں گا کہ ایک تو جو پیڈ رضاکار ہوتے ہیں اور ایک صرف وہ جو کہ للہیت کے تصور کے تحت کام کرتے ہیں، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے رضاکارانہ خدمات کا جو تصور ہے، جو بیسک تصور ہے، اصل تصور ہے، اس پہ ذرا بات کریں اور اس کی ڈومین، اس کی دائرہ کار پہ بات کریں قرآن کی روشنی میں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضاکارانہ خدمات کے حوالے سے جب ہم اسلام کے تصور اور بالخصوص قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان بنیادوں کو تلاش کرتے ہیں تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں. ٹھیک. بحیثیت ایک مسلمان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے
کہ جب کبھی کسی بھی خدمت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تو وہ صرف اور صرف لوجہ اللہ ہو. واہ. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں پہلا بیسک پرنسپل میں نے یہ بیان کیا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. درست. اگر میرا ایمان آخرت پر ہے تو میں اپنی زندگی کے ہر عمل میں اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ کہ مجھے اپنے اعمال کا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے اور مجھے اس کا اجر در حقیقت پروردگار عالم عطا فرمائے اور اسی سے لینا ہے. تو فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ وہ باٹم لائن ہے جو قرآن مجید نے اہل بیت آل اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں, جب کسی کو پانی پلاتے ہیں, تو فرمایا کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور تم سے نہ اس کی کوئی جزا چاہیے اور ہم تم سے شکریہ کے بھی متلاشی نہیں ہیں. کیا کہنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک جملے کی نسبت فرمائی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت سر انجام دیتے ہیں, انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اس کار نبوت کے ریٹرن میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ نے اصول یہ بنا دیا ہے کہ اس روئے زمین پر جو شخص انسانیت کی خدمت کرے گا, جو خدمت گزار بن جائے گا, اور کہا جاتا ہے سید القوم خادمہم, کہ جو خدمت کرتا ہے خدمت کرتے کرتے قوم کا سردار بن جاتا ہے. تو فرمایا جو روئے زمین پر انسانوں کی خدمت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے اس کے نام کو, اس کے کام کو, اس کی خدمت کو دنیا میں باقی رکھے. اور کیسی بات ہے, آپ دیکھیں کہ حاتم طائی جو ہے, اب اس کی ذرا سخاوت کی بات ہے, وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہی بات ہے کہ اس کا نام رہتی دنیا تک باقی رہا. وہ بات اور ہے کہ کنفیوژن اور میں دور کروں گا آج جا کے کہ کفار جو خدمت کرتے ہیں کیا ان کا صلہ آخرت میں ہے کہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے بات بڑھائیے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو مٹا کر یہاں تک کہ بعض مقامات پر مذہب کی تفریق سے بھی بالا تر ہو کر انسانی خدمت کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا تو فرمایا گویا کہ اس نے تمام تر انسانیت کو بچا لیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, سیلاب میں, طوفان کے وقت, زلزلے کے وقت, یا کسی کسی بڑی تباہی کے وقت جو ہے وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس زمرے میں آتے ہیں. جنید بھائی, یہ جس بات کی طرف آپ نے توجہ ابھی دلائی ہے نا کہ نیچرل ڈیزاسٹرز میں اب آپ کے سامنے یہ تفریق تو نہیں ہوگی کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے, تو ایسے وقت میں انسانی جان کی کیا ویلیو ہے. تو قرآن نے کہا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا. پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم, کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے. اب آپ دیکھیے ایک سوال آپ نے اٹھایا کہ پہلے انسانیت ہے یا پہلے مذہب ہے, اور اس کا بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے. میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ پہلے یہ سوال بھی تو کریں کہ انسان کیا ہے. انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور حدیث قدسی میں ہے کہ الخلق عیال اللہ, کہ یہ پورے کی پوری جو انسانیت آپ کو نظر آ رہی ہے, تمام مخلوقات ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیملی ہیں, جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ رب کریم جو ہے وہ ہمارا چیریشر ہے. پھر قرآن مجید میں اس کا ایک اور اصول دیا گیا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے ایک ہی مرد اور عورت سے, تمام نوع انسانی کو خطاب کیا گیا, ہمیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا گیا, اور فرمایا کہ تمہیں ان مختلف قبائل میں اس لیے تقسیم نہیں کیا گیا کہ تم پریجوڈسز کا شکار ہو جاؤ, بلکہ وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو جائے. اور ایک اس میں آخری بات میں کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ ایک ایسا بیسک پرنسپل ہے کہ اس کے آگے دنیا کے تمام اصول مان پڑ جاتے ہیں, فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. فرمایا کہ جب تم انسانیت کی خدمت کرو گے تو سوشل جسٹس کو پیش نظر کر رکھو گے, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم واما السائل فلا تنہر. یہ وہ تمام قرآنی آیات ہیں جو رضاکارانہ خدمت کے تصور کو واضح کرتے ہیں. یہ پرائم کنسپٹ ہے, یہ پرائم کنسپٹ ہے, یہ سپیریئر کنسپٹ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے, للہیت کے لیے سارا کام کریں. اس کے علاوہ بھی ایک تصور ہے, وہ تصور ویسٹ میں بھی ہے, وہ تصور ایسٹ میں بھی ہے. ویسٹ میں میں جب پڑھ رہا تھا علامہ صاحب تو میں نے خاص بات دیکھی کہ وہاں پر جو رضاکارانہ تنظیمیں ہیں, خاص طور پہ رضاکاروں کی تنظیمیں, ان کو جب رضاکاروں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ باقاعدہ ویب سائٹس پہ جو اشتہار لگاتے ہیں اور لوگ فری ول پہ نکل کے آتے ہیں, اپنا وقت وہاں پر دیتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو گھنٹوں کے حساب سے ڈالرز اور پاؤنڈز جو ہیں وہ چارج کرتا ہے. یہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک طبقہ جو ہے باقاعدہ چارج کرتا ہے, سیلری بیسس پہ بھی ہوتا ہے. اس میں ہم جا کے آگے بات کریں گے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے. لیکن اس سے قبل ذرا یہ بتائیے کہ رضاکارانہ خدمات کے حوالے سے احادیث سے مبارکہ جا بجا رہنمائی کرتی ہیں, اور کیا روشن احادیث ہیں, ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. بہت شکریہ جنید بھائی. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آیات طیبات سے مزین گفتگو فرمائی.
دیکھیں رب کائنات نے قرآن کے اندر جہاں عبادات کا سجدوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت مکمل ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سبحان اللہ، یہ جو خیر و خیرات کے کام ہیں فرمایا کہ اس کو تم نے کسی طور پر نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و بصلاح و دلق نیست، صرف تسبیح و بصلاح سے نہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا، لیکن اسی کو عبادت سمجھنا ایسے نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کو کہا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، ہر کے خدمت خلق او کردن مخدوم شد، جو بھی خدمت خلق من خدیمہ فہو خدیمہ، فرمایا جو خدمت خلق کرتا ہے وہ مخدوم و محترم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا عظیم کام ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے وحی کا نزول ہوا، آپ گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، پہلا کیا خوبصورت بات ہے، تعارف کیا کرایا حضور، کیا خوبصورت تعارف، نہ ابھی عبادت نہ معاملات، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقسب المعدوم وتحمل الکلا وتخری الضیف، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ جو کمزور لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، فرمایا ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہر کمزور آدمی کی مدد کرتے ہیں، رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نقصان تکلیف نہیں پہنچائے۔ یہ تعارف ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا انٹروڈکشن کائنات کو دیا جا رہا ہے، پہلی زوجہ کی سب سے پہلا خاتون اول، یہ تعارف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رضاکاری کا تصور۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من انفع الناس، فرمایا تم میں سب سے زیادہ نفع بخش وہ ہے، مخلوق خدا سے نفع کرنے والا ہے، ان کو جو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث پاک بار بار پڑھی گئی کہ الخلق عیاد اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اچھا مخلوق سے مراد یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، ساری مخلوق آ گئے۔ جیسے ذکر کیا گیا کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا حکم ہے، تو پتہ چلا کہ مخلوق کے اندر ہر چیز آ گئی۔ یہ جو جنید بھائی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک الخلق عیال اللہ، یعنی ایک تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ویسٹ اور ایسٹ کا ایک یونیورسل جو ہے وہ ہے سب کا، خدمت خلق کا، چیریٹی کا، والنٹیئر کا، سب کچھ موجود ہے، لیکن اسلام کے اندر اس سے بھی بڑا ایک تصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو الخلق عیال اللہ ہے، اس کے آگے ایک حدیث پاک آتی ہے مشکات کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکھا تھا، تو نے کیا حدیث سے کچھ بولا مالک و مولا تو سب کو کھلانے والا ہے، فرمایا یہ میرا بندہ بھوکھا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا، مجھے پاتا، فرمایا کہ یہ بندہ میرے پاس لباس نہیں تھا، تو نے مجھے تن ڈھانپنے کے لیے لباس دیا، خدایا تو ہر قسم کے عیاں ہونے سے اوریاں سے پاک ہے، فرمایا یہ میرا بندہ بغیر لباس کے تھا، اس کو لباس پہنا دیتا نا تو مجھے وہاں پاتا، میری رحمت کو پاتا مجھے۔ یعنی یہ مسلمان کے لیے اتنا بڑا تصور ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم کس کو دے رہے ہو۔ واہ، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یہی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو فقیر کا ہاتھ ہے، فقیر تو ایک نائب ہے اللہ کا، اس کے ہاتھ میں جاتا ہے حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کیا، یعنی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ نے کام کرنا ہے، بالکل۔ اور فرمایا کہ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، یہ سودا تمہارا بندوں کے ساتھ نہیں ہے، تم بندوں کی حاجت پوری کرو گے، اللہ کہاں سے تمہاری حاجت پوری کرتا ہے، کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنے والے طوفانوں کو دور کر دیتا ہے، الصدقۃ تطفئ البلاء، فرمایا تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جنید بھائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو تعارف فرمایا، ذات کا تعارف بتائیے، اسلام کا تعارف فرمایا، اسلام کیا ہے، افضل کیا، خیر کیا، حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم واطعام الطعام، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ کوئی بھی بندہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہندو مسلم کچھ نہیں تھا، لیکن جب آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کری، دسترخوان جب کھولا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے جب دستر لگایا تو کسی کا مذہب یا کسی کی زبان یا کسی کی برادری پوچھ کے نہیں بٹھایا کہ جناب اینو بٹھانا ہے، اینو نہیں بٹھانا ہے، فرمایا جو آ رہا ہے اس کو لے جاؤ اور پہلے اس کو کھانا کھلانا ہے، فرمایا سب سے پہلے اس کو یہ چیز کرنی ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات بتانا۔ اچھا یہ بات اتنی کمال بات ہے مفتی صاحب، اس پہ تو باقاعدہ ہم نے ایک پروگرام جب بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا تھا، میں تو قربان جاؤں ان پر صاحب، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پورے کنسیپٹ کو ٹوک کیا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، بہرحال وہ ایک طویل گفتگو ہے۔ ہاں بات کو اس طرح سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ بات سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی آئی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام کی مبارک ذات کے جو مبارک واقعات ہیں، خاص طور پر رضاکاری کے، اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تسلسل دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے رضاکاری تو کیا، اور کیا کیا ہے، خلق کو اپنے قریب اسی طرح سے تو کیا ہے، لیکن میرے سرکار نے بائی اینڈ لارج اس کو ایک براڈر کینوس کے اوپر جو انٹروڈیوس کرایا اور پھر دنیا نے اس کو ٹوک کیا۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر سب سے پہلے رضاکاری شروع ہوئی ہے، یہ تو 12ویں اور 13ویں صدی کی بات ہے، سرکار علیہ السلام نے تو 1450 سال پہلے یہ بات فرما دی، ذرا بتائیے نا واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو خدمت انسانی ہے، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کرنا، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم،
کہ اے حبیب آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ متعین کیا ہے کہ اخلاق عظیمہ ہیں کیا. یعنی جو اخلاق اچھے تھے اس کو سرکار علیہ السلام نے نہیں اپنایا، بلکہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنایا ہے وہ اچھا ہو گیا. اب اگر ہم یہ خدمت انسانی کو دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ اچھا ہوگا. اب ہم اس رضاکارانہ خدمات کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں تو بہت کمال نظر آتی ہے. سابقہ انبیاء کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قرآن میں بیان فرمایا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کسی مقام پر، تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کی ضیافت نہیں کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس سے اجر کیوں نہیں لیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ موجود ہے، اور اس کے جو والد ہیں وہ بڑے نیک تھے، تو یہ رضاکارانہ طور پر آپ نے خدمت پیش کی. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، انہوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی، راز آگے آگے اپنے کھولا، بالکل. تو رضاکارانہ شروع سے خدمات چلی آ رہی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک تعارف تو آپ نے حضرت سے سنا. دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے ایک اور رضاکارانہ خدمت دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو لقب امین ملا، یعنی لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا، اور اس انداز سے حفاظت کرنا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاکارانہ خدمت. نہیں، اس میں ایک اور بات، سرکار علیہ السلام نے ابتدائی طور میں تحریک حلف الفضول میں جو آپ نے مطلب شرکت اختیار کی، سرکار علیہ السلام کو تحریک بہت پسند تھی، یعنی اونٹوں سے زیادہ جو ہے سرکار علیہ السلام مثال، اور وہ بیسیکلی کیا کنسیپٹ ہے، وہ ویلفیئر ہی کا کنسیپٹ ہے، لوگوں کے حقوق کی بات تھی، رضاکارانہ تصور تھا. اسی طریقے سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رضاکارانہ خدمات کی. حضرت نے ذکر کیا کہ بیواؤں کے خدمت کر بیواؤں کو بوجھ اٹھاتے تھے. اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدینے میں ایک بڑھیا، وہ مکے میں ایک بڑھیا خاتون تھی جو اپنا بوجھ اٹھا کر کہیں جا رہی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا کی بوجھ کو اٹھایا اور اس کو چھوڑنے گئی، تو وہ بڑھیا سرکار علیہ السلام کو پہچانی نہیں کہ یہ کون ہے. تو وہ سامنے سے کہنے لگی کہ تم بڑے اچھے مجھے نوجوان سمجھ میں آتے ہو، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں. سنا ہے کہ ایک محمد نامی شخص ہے کہ جو لوگوں کو اس کے دین سے ہٹا رہا ہے، اللہ اکبر، تو میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی بات مت سننا، ورنہ تم جو ہے اس کی باتوں میں آؤ گے اور اپنے دین کو چھوڑ دو گے. تو جب وہ اپنے مقام پر پہنچی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وزن اٹھاتے ہوئے چلے، جب وہ اپنے مقام پر پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دوبارہ نصیحت کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں وہی محمد ہوں جس کی بات کر رہی ہوں. تو جب آپ کا یہ کردار دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فوراً ایمان لے کر آ گئے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رضاکارانہ طور پر اس کی خدمت. وہ دیکھیں نا، وہ جو یہودی آپ کی خدمت میں رہتا تھا بچہ، وہ نوجوان جو تھا، اس کو وہی واقعہ بتایا نا، یہ بھی آپ کی رضاکاری تھی نا کہ اس نے مطلب سرکار علیہ السلام کی طرف کھینچا چلایا. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا رویہ کیا، وہ فوراً آ گیا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگائے اور اس کو پروان چڑھایا اور پھر اس سے انسان اور حیوان پرندے جب تک اس سے نفع لیتے رہیں گے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رضاکارانہ خدمت کو اور وسیع کر دیا کہ جانور بھی اس سے فیض لیں. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے معاملات کو سنا ہے. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی باغ کے پاس سے گزرے تو اس باغ کے اندر ایک اونٹ تھا کہ جو باغ میں آنے والے ہر شخص پر حملہ کرتا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اندر مت تشریف لے جائیے گا. تو سرکار علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اونٹ ہے جو حملہ کر دیتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. سرکار علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو وہ اونٹ جو دوسروں پر حملہ کرتا تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے صحیح نہیں دیتا، خدمت زیادہ لیتا ہے، اسی لیے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کا رویہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ جو اونٹ آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رضاکارانہ طور پر کیا بات، یہ رضاکارانہ خدمات کا ایک وسیع تصور جو ہمارے یہاں پر اینیملز کے لیے جو باقاعدہ اینیمل رائٹس کے لیے تنظیمیں بنی ہیں، تو یہ تنظیم کا آغاز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا. اچھا یہ ایسی بات ہے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پرابلم کیا ہے، ہم چونکہ ظاہر ہم پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں صاحب، یا پتہ نہیں ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے شعور میں، لاشعور میں، تحت الشعور میں کون سی فائل ایسی جو ہے وہ کرپٹ ہو گئی ہے کہ ہم دین اسلام کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس طرف جانا چاہتے ہیں. ورنہ صاحب کچھ عرصے پہلے، چند برسوں پہلے کیلیفورنیا میں ایک بلی کا بچہ ایک الیکٹرک پول کے اندر پھنس گیا. انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا اور 2-2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد اس بلی کے بچے کو جب نکالا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے وہ ایک مجمع تھا، کلیپ ہو رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ مطلب کھلکھلا رہے ہیں، لوگ آنسو بہا رہے ہیں کہ جی بلی کے بچے کو ہم نے بچا لیا. اس بلی کے بچے کو بچانے کا تصور دیا کس نے؟ ان فیز میں گفتگو داخل ہو گئی ہے اور اب آپ کو بتلائیں گے، کیونکہ رضاکارانہ سروسز دیتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں کام کس کے لیے کرنا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے، آگے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ناظرین. اچھا اب ذرا ذہن میں رہے کہ خلیفہ وقت
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और रिवायत कुछ इस तरह से नाज़रीन कि हज़रत सैयदा उनैसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त बनने से 3 साल पहले और खलीफा बनने के 1 साल बाद भी हमारे पड़ोस में रहे, वो ये फरमाती हैं। अच्छा, वही कहती हैं कि मोहल्ले की जो बच्चियां थीं वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अपनी बकरियां लेकर आती और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी दिलजोई के लिए दूध धो दिया करते थे। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ाहिर खलीफा बना दिया गया तो मोहल्ले की एक बच्ची आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और अर्ज़ करने लगी कि अब तो आप खलीफा बन गए और आप हमें दूध धोकर नहीं देंगे। तो बड़ी ज़ाहिर उस बच्ची को एक इस हवाले से जो सवाल उसके ज़हन में था और उसने उसका बरमला इज़हार भी कर दिया। ये नाज़रीन एक तो बात यह है कि बुनियादी तौर पर इस्लाम का तस्वुर है कि खलीफा मौजूद है, लेकिन उनसे खौफ किसी को नहीं होता था। छोटी सी बच्ची आके खलीफा वक्त की बारगाह में सवाल कर लेती है, अब तो आप खलीफा बन गए, ज़ाहिर कुर्सी मिल गई, ताकत मिल गई, अब आप कैसे दूध धोएंगे। कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। आपने इंतहाई फराग दिली से उसकी बात सुनी भी और तबस्सुम फरमाने के बाद आपने ये फरमाया कि क्यों नहीं, अब भी मैं तुम्हें दूध धोकर दिया करूंगा और मुझे अल्लाह के करम से ये यकीन है कि तुम्हारे साथ मेरे रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। जरा सोचिए नाजरीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले खलीफतुल मुस्लिमीन, कितने बड़े मनसब पे फाइज हैं, ताकत भी है, कुव्वत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मुनकसिरुल मिजाजी है। और रज़ाकारियत का तस्वुर यह है कि एक बच्ची निकल कर आती है उनकी राया में से तो वो उसको इनकार नहीं करते, वही काम जो उससे पहले कर रहे हैं वो उसके बाद भी करते हैं। क्या ये तस्वुर आज रज़ाकारियत का हमारे अंदर मौजूद है? मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर अपने अंदर एक सवाल को जनरेट करना चाहिए। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। इंसानियत से प्यार और मोहब्बत और लोगों की खिदमत का जो जज्बा है ना, ये मुफ्ती साहब हर मजहब का बुनियादी मंशूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दीगर मज़ाहिब में और कुरान में जो मतलब या यूँ कहिए कि इस्लाम में जो मतलब कुरान ज़ाहिर इंटरप्रेट करता है इस्लाम का जो तस्वुर है रज़ाकारियत का, वो क्या, ये भी बताइए। और साथ साथ जो वेस्ट में और ईस्ट में तस्वुर है वो भी बताइए। देखिए जुनैद भाई, रज़ाकाराना खिदमत में न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम गैर जानिबदार होकर रज़ाकाराना खिदमत को सरंजाम नहीं देंगे और तमाम तर तासुबात से इंसान बाला होकर ये खिदमत सरंजाम नहीं देगा, हकीकी माना में कभी भी इंसानियत की खिदमत सरंजाम जो है वो नहीं दी जा सकती। अब आप देखिए कि यहाँ हिल्फुल फजूल की बात हुई, हिल्फुल मुतय्यबीन भी है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का पहलू है, और फिर खास तौर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यतीमों की किफ़ालत के हवाले से जो अहकामात हमें हुक्म इस तौर पर दिया कि मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला ऐसे होंगे जैसे मेरी 2 उंगलियां यानी इस वक्त साथ मिली हुई हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि मैं जब खुसूसी तौर पर दुनिया के दीगर मज़ाहिब के तस्वुर को साथ देखता हूं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए कि हिंदुइज्म में जब खास तौर पर आप जब देखते हैं तो वहां तो इंसानों को तबकाती तकसीम में तकसीम कर दिया गया है। तो जो तौहीद का बुनियादी तस्वुर है वही इक्वालिटी और मुसावात को पैदा करता है। जो खुतबा हज्जतुल वदा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मट्टी से पैदा किया गया, तो बताया यह जा रहा है कि तमाम तर इंसान तौहीद के इस तस्वुर की बुनियाद पर बराबर हो जाते हैं। अगर हमारा खालिक एक है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप और मैं, काला गोरा अमीर गरीब, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब का तमाम तर इंसान बराबर इसलिए होंगे कि सबका खालिक और सबका बाप एक ही है। इंट्रोडक्शन भी अल्लाह ने अपना यही दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का रब है। यानी इसका जो ओरिजिन है वो तौहीद से इस तौर पर निकल रहा है कि वो परवरदिगार आलम तमाम तर आलमीन की परवरिश फरमा रहा है। फिर आप देखिए कि जब खास तौर पर आप बुद्धिज्म को देखते हैं तो उसमें तो तालीम की बुनियाद यही है कि ऑल इज सफरिंग्स, उसमें तमाम तर दुनिया के यानी फलसफे को ही दुख और दर्द के साथ उठाने की कोशिश की गई है। और लॉर्ड बुद्धा ने जिस खूबसूरती के साथ इन तालीमात को पेश किया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनमें भी दीनदार और दुनियादार की तकसीम करते हुए रिलीजन को एक मुनास्तिक रिलीजन बना दिया गया। लेकिन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरत तालीमात हैं, आप फरमा रहे हैं वह उबरीउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, तो बताया जा रहा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम किस तरह से लोगों के इलाज मुआलजे में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तमाम तर दुनिया की औरतों के लिए जब नर्सिंग की मिसाल पेश की जाती है जुनैद भाई, तो मगरिब की चंद खवातीन का नाम लेते हैं, या जब रेड क्रॉस का नाम लिया जाता है तो हेनरी डोनल्ड का नाम लिया जाता है। आप जरा लौटें उस अहद मुबारक की तरफ जब जख्मी तड़प रहे हैं, अल अतश कह रहे हैं, तो जख्मियों की मरम पट्टी से लेकर पानी पिलाने तक तमाम अज़वाज मुतहरात सहाबियात वो खिदमत सरंजाम दे रही हैं। सय्यदा कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जख्मों को भर रही हैं, अपने वालिद माजिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जख्मों को धो रही हैं और खुद मरम पट्टी कर रही। तो मालूम यह हुआ कि रज़ाकारी का जो ये तस्वुर है ये सिर्फ मर्दों में नहीं औरतों में भी सहाबियात से जारी हुआ, और इसकी पहली मिसाल जो हमें मिलती है वो सय्यदा कायनात की अमली सूरत में मिल रही है। मसारिफ ज़कात आप देखिए, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। अब ये सब क्या है? फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, जो इसकी कलेक्शन पर ज़कात की मामूर हैं, उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं, जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं उनकी तालीफ क़ल्ब के लिए आप ज़कात अदा कर रहे हैं, रैंसम मनी के तौर पर आप किसी की गर्दन आज़ाद कराने के लिए आप इस इंसानी खिदमत के तौर पर आप ज़कात दे रहे हैं, आप लोगों का कर्जा उतार रहे हैं, अल्लाह के रस्ते में खर्च कर रहे हैं, मुसाफिरों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ी इंसानी और रज़ाकाराना खिदमत का कोई तस्वीर नहीं हो सकता। दो चीज़, एक शख्स उसके पास पैसा है, एक शख्स उसके पास पैसा, वो पैसे से काम, एक शख्स उसके पास पैसा नहीं है, वो काम करना चाहता है, तो रज़ाकारी में पैसे की मोहताजी तो नहीं है, ये तो बात कैटेगोरिकल दो जुमलों में
میں تاکہ میں 3-4-5 سوالات ہیں وہ جلد سے جلد آپ تک فلوٹ کر دوں میں. ویسٹ اور ایسٹ کا ذرا سا ہم تقابل کر لیتے ہیں. جس طرح سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے الحمدللہ چیریٹی دینے والے مطلب بے انتہا لوگ ہیں اور بڑی چیریٹی دی جاتی ہے اور لوگوں کا بڑا جو ہے وہ اپنا خیال رکھا جاتا ہے. رضاکاریت کا بھی یہ تصور ہے. آپ دیکھ لیجیے سیلاب آیا, آپ دیکھیے زلزلہ آیا تو لوگ کس طرح سے باہر نکلے, موب کے موب نکلے, جن کے پاس جو کچھ تھا یا نہیں تھا لوگ نکلے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پرائم تو جو ایک وہ کیا کہنا چاہیے کنسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا. لیکن اگر کوئی شخص یا مطلب اس کے بدلے میں سیلری دیا جاتا ہے, پے کیا جاتا ہے, جیسا کہ ویسٹ میں بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ فری ول پہ آتے ہیں اور کچھ لوگ جو باقاعدہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں جو ہے پے کیے جاتے ہیں. اور یہ یہاں پہ تصور ہے کہ جاب مثال کے طور پہ کسی این جی او نے جاب نکالی, یعنی آپ ہمارے ادارے میں ضرورت ہے, آپ رضاکارانہ کام کیجیے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو پے آف بھی کیا. انٹرنشپ کے اوپر بعض لوگ کام کر رہے ہیں, تو یہ تصور بتائیے کہ انٹرنشپ پر یا بہت منیمل اماؤنٹ پر اگر کوئی اپنی ویجز کو ارن کر رہا ہے تو شرعن اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو رضاکارانہ خدمت کا اعلیٰ ترین تصور ہے وہ تو پھر وداؤٹ اینی آپ سمجھیں کہ ریٹرن کوئی مانیٹری بینیفٹس کے جب آپ اس خدمت کے لیے اترتے ہیں تو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. لیکن اپنے وقت کے حوالے سے اگر کوئی خدمت وصول بھی کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک بات یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ظاہر ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس بڑی اچھی سمجھ لیجیے کہ اپنا کیا کہنا چاہیے کہ وہ بہت اچھی تعلیم ہے اور پڑھا لکھا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے, لیکن اس کا انٹینشن یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت بھی کروں, حلال روزگار بھی کماؤں. تو اگر جاب کسی این جی او میں نکل آتی ہے اور باقاعدہ اس کو پرماننٹلی رکھ لیا جاتا ہے تو کیا وہ اس تصور سے وہاں پر جاب کرے کہ میں اللہ کے کام بھی کر رہا ہوں, مخلوق کی خدمت بھی کر رہا ہوں, رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات بھی دے رہا ہوں اور جاب بھی کر رہا ہوں. بالکل, یہ اپنی خدمات سر انجام دے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی ہوگا. اور جنید بھائی یہاں میں آپ کسی سوال کے ساتھ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی این جی اوز ہیں, جو نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز ہیں, وہ دینی مدارس ہیں. آپ سوچئے کہ انتہائی لائق تحسین, لائق تقلید, تمام تر تعصبات سے بالا ہو کر ان مدارس میں ورلڈ ہیومینٹی کے تصور کے ساتھ تمام انسانوں کو تعلیم و تربیت, قیام, کپڑے, طعام, مالی امداد, یہاں تک کہ علاج, معالجہ, تجہیز و تکفین سے لے کر ان کے غسل اور تدفین کے اہتمام تک, یہاں تک کہ ان کی جسمانی, اخلاقی, روحانی, جمالیاتی تمام تر اعتبارات سے پہلوؤں پر ان کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. قدرتی آفات ہوں, جنگیں ہوں, بغاوتیں ہوں, ہر اعتبار سے افرادی اور مالی قوت ان مدارس کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے. اور صرف ایک مثال میں یہاں دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں معلوم ہوتا ہے کہ سوراخ ہے. فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ رزاق مجھے اس تمام جہان کا رزق مجھے عطا کر دے اور میں اللہ کی مخلوق کو اس سے کھانا کھلا دوں. اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کبھی دولت ٹھہرتی نہیں ہے. تو یہ وہ عملی مثالیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمارے اولیاء نے حاصل کی. درست. بات آگے بڑھاتے ہیں کہ این جی او, ایک جملہ اور تاکہ پھر بات آگے بڑھا لیں, کہ ایک شخص نے این جی او جو ہے وہ اپنے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو اس کی بنیاد رکھی, اب وہ یہ کہتا ہے میں اور کوئی کام کرتا ہی نہیں, میں کام ہی یہ کرتا ہوں, میں اس کا چیئرمین ہوں, میں اس کا فاؤنڈر ہوں, تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں یہیں سے سیلری لیتا رہوں. تو کیا وہ سیلری لے سکتا ہے؟ دیکھیے جو لوگ عطیہ فراہم کرتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ زکوٰۃ ہے تو شرعی طور پر وکیل زکوٰۃ اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر وہ صدقات اور عطیات ہیں تو جس مد میں خرچ کرنے کا امین بنایا گیا, وکیل بنایا گیا, وہ انہی مدوں کے اندر اس عطیے کو خرچ کرے گا. ہاں اگر کسی نے ذاتی حیثیت میں اس چیئرمین کو, سربراہ کو وہ مال اس کو عطا کر دیا, سپرد کر دیا, تو اب ظاہر ہے کہ وہ شرعن کو استعمال بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹرسٹ بنا ہوا ہے, کوئی بورڈ ہے اور وہ لوگوں کی سیلریز کو متعین کرنا چاہتے ہیں تو شرعن پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہوگی, وہ عطیات اور بہت ویلفیئر کا تمام تر چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. ویسٹ میں, ایسٹ میں ظاہر ہے جو کچھ بھی اس وقت رضاکاریت ہو رہی ہے اور اس میں خاص طور پہ جو این جی اوز ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ لوگ ان کو اربوں روپے کا فنڈز دیتے ہیں اور ظاہر ہے اس فنڈ کی استعمال صحیح طور سے ہونا چاہیے, پھر رضاکاریت صحیح طور سے ہونی چاہیے. اچھا, اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار کے سنہری واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ایسے للہیت سے بھرپور ہیں کہ میرا خیال ہے اگر وہ صحیح طرح سے پڑھے جائیں اور سنائے جائیں تو بہت سے مسائل تو ویسے میں سمجھ آتے ہیں کہ صاحب ہمیں کیا ڈونٹس کا ایریا کیا اور ڈوز کا ایریا کیا ہے, یعنی رضاکاریت کیسے کرنی ہے ہمیں. دیکھیے صحابہ کرام خاص طور پر جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے اور ان کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا. جنید بھائی دنیا کے اندر انسان ہجرت کرتا ہے, مائگریٹ کرتا ہے, مائگریشن کرتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا فیوچر برائٹ ہو جائے, میرے بچوں کے لیے اچھا ہو جائے. لیکن ایک ہجرت ایسی ہوئی کہ جو اپنے مستقبل کو اور ہر چیز کو قربان کر کے صرف عقائد و جہاں سے کیا کہنے الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہاں قرآن خود گواہی دے رہا ہے صحابہ کرام کی. فرمایا ان کی یہ مائگریشن کسی فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ قربان کر کے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پہ جو آخرت کا فیوچر ہے, آخرت کے لیے, بل تؤثرون علی حیات الدنیا. فرمایا تم دنیا کے لیے دوڑ رہے ہو, تمہیں یہ پتہ نہیں کہ آخرت جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی ہے. اب یہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں بڑی مشکلات, نہ گھر ہے نہ بار ہے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم فرمائی اور لوگوں نے اپنی زمینیں, اپنی جائیداد, اپنے کاروبار, ہر چیز کو ڈیوائیڈ ٹو کر دیا. میرے بھائی یہ زمین ہے, یہ گھر ہے, یہ سب کچھ ہے. اور پھر قرآن نے ایک لفظ کا استعمال کیا, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان فرمایا ان کو بھی ضرورت ہے, ان کو بھی حاجت ہے, ان کے بھی بچے ہیں, لیکن دیکھیں تو صحیح کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں. انصاریوں کا جذبہ. اور فرمایا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے. اچھا, انسان کے من کے اندر آپ دیکھیں کہ شروع سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے زن اور زمین کا جھگڑا چل رہا ہے, قتل ہو گیا آدم علیہ السلام کا بیٹا, یہ شروع سے
سے چلا آ رہا ہے. لیکن پھر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جس کے من سے لالچ کو کھینچ لیا گیا. دنیا کی اس مادیت کے اندر ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی چیز دوں, اپنے بچوں کو تعلیم دوں, اپنے بچوں کو یہ کروں. جنید بھائی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کا بھی سوچتے ہیں لیکن قوم کے بچوں کا بھی سوچتے ہیں. اللہ اکبر. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت آپ نے مثال عطا فرمائی کہ آپ بچوں کا دودھ دھویا کرتے تھے. ایک خاتون تھی, نابینا تھی بالکل, اور وہ جو ہے اس کے گھر کا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اور جو ہے پٹی باندھ کر اس کے عورت کا جا کے پانی بھرتے, گھر کی صفائی کرتے, سب کچھ کرتے. امیر المومنین بن گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا, آپ تشریف لے گئے, لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی کوئی کر کے چلا. دوسرے دن پھر پہنچے, پتہ چلا کہ امیر المومنین آ کر اس خاتون کے گھر کو صاف کر کے پانی بھر کے جا رہے ہیں. یعنی آپ ایک چیز دیکھیں, میں ابھی ایک بات, یہ واقعہ میں سوچ رہا تھا علامہ صاحب, یہ جو بکریوں کے دودھ کو دھونے کا واقعہ ہے, ظاہر ہے بچیاں ہیں, بچیاں اپنی بکریاں لے کے آتی ہیں, آپ ان بکریوں کا دودھ دھوتے ہیں. یہ اتنی اعلیٰ و عرفہ مثال ہے کہ میرا خیال ہے رہتی دنیا تک ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. بالکل ایسے رضاکاریت ہو تو پھر ایسی ہونی چاہیے. رضاکاریت کی مثال جو صحابہ کرام نے, ابھی آپ نے جملہ فرمایا تو مجھے ایک بات یاد آئی. جنید بھائی آج ہم فرق کرتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے, اسٹیٹس آ جائے, امیر کا, غریب کا, مالک کا اور نوکر کا فرق کیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے فاتح بن کے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے. آپ فرماتے تم بھی انسان ہو اور میں بھی انسان. جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو فرمایا تم بھی تھکتے ہو میں بھی تھکتا ہوں, سفر ہم دونوں جو ہے اس کے اندر شیئرنگ کریں گے, سواری ایک ہے. راستے کے اندر سواری تبدیل کرتے 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 آخر کے اندر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آقا نے لگام پکڑی ہوئے, غلام جو ہے اونٹ کے اوپر سوار. اللہ. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اگر کوئی ملازم ہے, کوئی غریب آدمی ہے, فلاں ہے, تو ضروری ہے کہ اس کو جو ہے ذلیل کیا جائے اس لیے کہ میرا رائٹ ہے. ہمارے صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ دی ہے کہ ہمارا تو غربت کوئی چیز نہیں ہے, کسی کا مالک ہونا یا کسی کا جو ہے آجر ہونا یا اجیر ہونا کوئی بات نہیں, اصل بات انسانیت ہونی چاہیے. تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے مخلوق خدا سے محبت کرو, مخلوق خدا کے خدمت کرو. اور خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ جو تم خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. خواتین کے لیے, غلاموں کے لیے, کمزوروں کے لیے, یعنی حضور علیہ السلام کی مکی زندگی سے لے کر اور خطبہ حجۃ الوداع تک جنید بھائی جس چیز پر زور دیا گیا ہے ان کمزور طبقات کو اٹھا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی. کہیں تخصیص نہیں رکھی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتہائی نحیف ہو جائے, بیمار ہو جائے, دیکھا اس کو, دیکھنے کے بعد فرمایا تم کیوں کما رہے ہو اس سال کے اندر؟ کہا کہ بھائی مجھے دینا ہے, ٹیکس دینا ہے, جزیہ دینا ہے. فرمایا ہم نے تمہاری جوانی کو استعمال کیا اور آج بڑھاپے کے, یہ رضاکاریت ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اب چند سال پہلے جو ہے یہ برطانیہ کے اندر جو سوشل بینیفٹ کا قانون ہے اور جو لاز ہیں, تو ان کے ایک خود پادری نے کہا کہ ہمارے لاز مکمل نہیں ہو سکتے, ہماری اسٹیٹ جو ہے کمپلیٹلی یہ نہیں ہو سکتی سوشل جب تک عمر لاز کو شامل نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. آج ہم مغرب کو رات دن پیٹ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کر, خدا کے بندو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر لاز کو شامل کرو تب جا کے کمپلیٹ ہوگی. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ یورپ کے انٹرنس پہ اور یورپ کے ایگزٹ پہ اگر کوئی شاید نمایاں ہے نا تو عمرز لا نمایاں ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں, اس کے سوا بات مکمل نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. ایک جملہ صرف کہوں گا, دیکھیں یہ این جی اوز کے حوالے سے بات کی گئی خرچہ کرنے کے اعتبار سے, اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ مدارس کے معاملات ہیں, چیزیں ہیں بہت ساری, لیکن آج کل خاص طور پر جو ہے نا بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہوں گا کہ این جی اوز کے معاملات کو مال غنیمت اور دل بے رحم بنا دیا. ٹھیک ہے, اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی خدمت خلق کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں دنیا ہوتے جرا کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. مخلوق خدا کی اگر تم خدمت نہیں کر سکتے ہو تو کوئی طریقت نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں. آخر مفتی صاحب, دور جدید میں رضاکاری اور خدمت خلق کا جو انفرادی اور اجتماعی تصور ہے وہ ذرا بتائیں کہ طریقہ کار کیا اپنایا جائے. ایک طرف ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہے صرف اس لیے رضاکاریت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے جی, ان کا اور ایسے لوگ الحمدللہ پاکستان میں کثرت سے کثیر تعداد میں جن کو چاہیے نہیں نمود و نمائش. پھر ایک طبقہ وہ ہے جو ذرا اپنی ظاہر چاہتا ہے نمود و نمائش, ایک طبقہ وہ ہے جو اس سے پیسہ ارن کرتا ہے, وہ بھی حلال طریقے سے کہ جی ٹھیک ہے یہ بھی کام چلتا رہے اور ساتھ ساتھ روزگار بھی, اور ایک طبقہ یہ کہ صرف بھمورنے کے لیے آتا ہے. تو دور جدید میں جو تصور ہے وہ کیا ہے, ایک بات تو یہ بتائیے. دوسرا, خدمت خلق کے جذبے کو نوجوان طبقے میں کیسے پروان چڑھایا جائے, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ فری ول پہ لوگ باہر نکلیں اور ایک دوسرے کی دادرسی کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں کہ اجتماعی طور پر کس طریقے سے ہم یہ رضاکارانہ خدمات کر سکتے ہیں, تو اس میں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر بنیادی ضروریات کیا ہیں. تو بنیادی ضرورت کے اندر آتا ہے کھانا, مکان, اور اسی طریقے سے علاج, تعلیم
اور ایک اور چیز میں اس میں انکلوڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں پر جو پیشہ ور گداگر ہیں یا وہ واقعی کوئی مجبوری میں گداگری کر رہے ہیں تو ان کے اوپر فوکس کرنا. اگر ہم کوئی ایسی این جی او ریڈی کر سکتے ہیں یا جو این جی اوز ورک کر رہی ہیں موجودہ وقت کے اندر وہ ان چیزوں پر فوکس کر لیں کہ لوگوں کو کھانا فراہم کیا جائے اور کر رہے ہیں کتنے لوگ. اسی طریقے سے رہائش کا بندوبست کیا جائے تاکہ جو کچی آبادیاں ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں, کبھی جھونپڑیوں میں آگ لگ رہی ہے کبھی کچھ اور, تو یہ مسائل حل ہو سکے کیونکہ اجتماعی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سرکل بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انفرادی طور پر اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہمیں انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا, اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین, اور پھر تم اپنے والدین کے ساتھ, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار القربى, اور جو تمہارا قریبی پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار الجنب, اور جو تمہارا دور کا پڑوسی ہے اس کی خدمت کرو. والصاحب بالجنب, اور تمہارا جو ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی کرو. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تمام شعبے ہمیں بتا دیے کہ والدین سے لے کر اپنے خادم تک جتنے بھی شعبے تمہارے اطراف میں موجود ہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہم یہ انفرادی طور پر اپنے پڑوس کی مدد کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, اس میں کوئی تخصیص نہیں, مطلقاً ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم دیکھیں, قرآن کی تعلیم دیکھیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شوربہ تیار کرو تو اس کو شوربے میں اضافہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوس کو فائدہ ہو, اس تک پہنچاؤ. اور جب کوئی مطلب ایسا بھی ہے نا کہ کوئی پھل اگر کھاؤ تو اس کے چھلکے پھر اپنے پڑوس میں ڈالو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی رضاکاریت ہے, یہ بھی رضاکاریت ہے کہ وہ احساس محرومی میں مبتلا نہ ہو آپ کی وجہ سے. اور بالکل اٹھا بھی نہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, یہ بھی رضاکاریت ہے. اسی طرح جو ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار قرآن میں بھی ہمیں فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں تو موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے, آپ اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں, اس کا کرایہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ڈرائیورز ہیں ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ, آپ کے چوکیدار ہیں, تو انفرادی طور پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ آئیے ذرا تھوڑا سا بالکل انتہائی نچلے لیول پہ جا کے بات کو سمجھتے ہیں. مطلب جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے, گلی میں کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے, ایک نوجوان کو چاہیے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے, جب تک ایک موب نہیں بنتا, جب تک کوئی ہائپ نہیں بنتی, ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے. انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دیکھا جی میری گلی کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے, میں اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میری گلی کے اندر جو کسی نے آ کے پان اگر تھوکا ہوا ہے تو یہ بھی رضاکاریت ہے نا کہ میں اس کو صفائی اس کی کروا دوں. اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے راستے میں سے پتھر ہٹایا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے اور اس کی جنت کی بشارتیں موجود ہیں. تو اگر ہم انفرادی طور پر اگر کرنا چاہتے ہیں مزید تو باہر نکلیں. باہر نکلنے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ راستے میں کوئی کچرا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طرح ہمارے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی جیسے پیٹرول وغیرہ کی ہڑتالیں ہوئی اور دوسری معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم انفرادی طور پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے روڈ پر دیکھا کہ کوئی شخص اپنی بائک گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے اور اس کے پاس پیٹرول نہیں, آپ ٹاؤ کر دیں کتنی دیر, تو یہ انفرادی طور پر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کراچی کی آپ بات کریں تو لوگوں کو موبائل اسنیچنگ کا خوف کہ مطلب وہ ٹو کرتا بیچارہ وہ بھی دوڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کسی طرح سے پیٹرول پمپ پہ پہنچ جاؤں. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں یہ میرا خیال ہے یہ بھی رضاکاریت ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں اور یہ جرائم خاص طور پہ ہوتے ہوئے دیکھیں, یہ اسنیچنگ, اور تو ہم ویڈیوز بنانے کی بجائے, ہم اسنیپنگ کرنے کی بجائے جو ہے ہم کسی طرح سے کوشش کریں کہ اس جرم کو روکیں, اس معاشرے کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں, کجا اس کے کہ ہم اس کا جو تمسخر بنائیں یا اس کی ویڈیوز اپلوڈ کریں. یہ بھی میرا خیال ہے یہ بھی رضاکاریت میں شامل ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کریں مسلمان کی خدمت. باقی رہا نوجوان کے اندر کیسے اس جذبے کو ہم ابھاریں, تو دیکھیں نوجوانوں کے ذہن میں ہمارے یہاں پر آج کل جو تصور بن رہے ہیں نا وہ زیادہ تر اس طرف بن رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بناؤ, پیسہ کماؤ کس طریقے سے. جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی کہ ہمیں پیسوں سے بڑھ کر بھی کچھ اور چیز ہے کہ جو ہمارے فیوچر کے لیے ضروری ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا فیوچر ہے اور وہ اللہ کی رزق. تو اب اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ کوئی ایسے پروگرامز تشکیل دیں جیسے یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایسا این جی اوز کے اندر ورک کرنے کے لیے پروجیکٹ دیتے ہیں کہ نوجوان جائیں اور این جی اوز کو وزٹ کریں. تو یہ اسی طریقے سے ڈاکیومنٹریز وغیرہ ہوتی ہیں, اس سے جذبہ بڑھ جاتا ہے اگر دکھائیں تو نوجوان. بالکل, بہت شکریہ آپ تینوں. آپ کا